Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 781. Amin. Omne sarve budhaya वचन मारा मुख मासिका घोषा जो साहेब तुझे भावे या वली مولانا حاضر امام سے صلوات پڑھو اللہ پیر ماں باپ کی اس وینتی میں 9 پاٹ کی یہ وینتی صبح کی گنانوں کے اندر ایسی 5 وینتیاں صبح دعا سے پہلے یا دعا کے بعد پڑھی جاتی ہیں. مجھے یاد نہیں کہ کون سا برس، لیکن میں نے دارالسلام کے اس وقت ایک ہی جماعت خانہ تھا. جماعت خانے میں 9 دن تک ایک پاٹ کی ایک واعظ کی تھی. ایک آدمی دنیا اور دین کے اندر جو کچھ بھی یا اپنی تکلیف مصیبت کے لیے یا مولا کی بخشش کے لیے جو مانگ سکتا ہے، جو کچھ مانگ سکتا ہے، وہ سب دعائیں اس 9 پاٹ کے اندر وینتی میں آ جاتی ہیں. جیون کی ایسی کوئی چیز باقی چھوڑی نہیں پھر حسن کبیر دین نے. اور اسی طرح سے دین کی دولت، روحانی چیزیں جو کچھ بھی مانگی جا سکتی ہیں، تو دین اور دنیا کی سب چیزیں اس پاٹ میں آتی ہیں، 9 پاٹوں میں. ان 9 پاٹوں کے اندر یہ جو پاٹ ہے کہ یا مولا میں تیری خدمت کروں، مجھے سب اس خدمت میں سے، سیوا میں سے عقل ملے، بدھی ملے، اور تو میرے اوپر یہ رحمت کر کہ میں وہی کام کروں اور اپنے منہ سے وہی شبد نکالوں، وہی چیز میرے کو سوجے جو تجھے پسند ہوئے. اگر دعا بھی مانگنی ہے تو آدمی کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ خدا جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہماری قبول کرنی، کون سی چیز قبول نہ کرنی. ایک چھوٹا بچہ سب کچھ مانگے، لیکن ہر بچے کی جو مانگنی ہے، سب مانگنی، وہ مات پتا قبول نہیں رکھتے، کیونکہ بعض دفعہ بچہ ایسی بات کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان کارک ہے، تو مات پتا اس کو بہلا پھسلا کے کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں. خدا کے حضور میں دعا مانگنا یہ بھی ایک آرٹ ہے. آرٹ کا مطلب آوڑت. میں نے اپنی وعظوں میں
ایسی بہت سی چیزیں کہی ہیں کہ بعض دفعہ انسان خود اپنی دعاؤں میں پھنس جاتا ہے. خدا نے جتنے بھی دنیا میں نبی بھیجے ان تمام نبیوں نے اپنے جیون میں بہت سے دکھ بھی اٹھائے. تو نبیوں کے جو یہ دکھ تھے وہ نبیوں کی کوئی گناہ یا بھول کے کارن سے نہیں تھے، کیونکہ نبی گناہ سے پاک ہوتے ہیں، نبی گناہ نہیں کرتے. لیکن نبیوں نے جان بوجھ کے ہم کو سکھانے کے لیے ایسی باتیں کی کہ ہم ان کے جیون میں سے کوئی لیسن لے سکیں. مثال کے طور پہ ایوب نبی کے شریر میں جوانت پڑ گئے، آنکھیں بدن میں کوڑ کی بیماری ہو گئی. کوڑ کی بیماری، شریر میں کیڑے جڑ جاویں، یہ تو کوئی بہت بڑی سزا ہونی چاہیے. کوئی عظیم گناہ کرے تبھی یہ بات بنے. لیکن ہم کو اللہ نے فرمایا ہے نبی وہی ہوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں. نبی بننے سے پہلے بھی ان کا جیون پاک ہوتا ہے، بے گناہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم کو ہمارے مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ہم کو فرمان میں ایک جگہ فرمایا کہ پیر صدر دین تمہارے دین بندو تھے، یعنی تمہارے دین بھائی تھے. پیر صدر دین نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا. مولا نے خود نے سرٹیفکیٹ لکھا اس کے لیے، پیر صدر دین نے کوئی گناہ کبھی نہیں کیا. اس لیے کہ پیر صدر دین خدا کو ہمیشہ حاضر ناظر سمجھتے تھے. امام فرمایا کہ پیر صدر دین نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور پیر صدر دین خود کہتے ہیں کہ میرے سے گناہ ہوا، مجھے مغروری آ گئی، اور اس مغروری کے کارن سے 6 مہینے 6 دن میرا دیدار بند ہو گیا. خود پیر صدر دین لکھتے ہیں. تو کیا امام جھوٹے؟ نہیں. تو کیا پیر نے جھوٹ بولا؟ نہیں، کیونکہ شاہ پیر دونوں پوتر ہیں، دونوں پاک ہیں. اگر ہم ایک آنکھ کی پلک جتنا بھی پیر کے شریر میں یا جیون میں یا مگز شکتی میں کوئی بھی طرح کا ہم اوشواس رکھیں یا اس کے لیے کوئی شنکا کریں تو ہماری عبادت جل جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. امام تو خداوند عالمین ہے ہی، لیکن پیر بھی پیر نبی کے درجے پہ ہے. پیر کا درجہ نبی کا درجہ ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نبی معصوم ہے، پاک ہے. اور خود یہاں امام بھی فرماتے ہیں کہ پیر صدر دین نے کوئی گناہ نہیں کیا، ساری زندگی پیر صدر دین نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور پیر صدر دین فرمایا کہ میرے سے گناہ ہو گیا. اگر گناہ نہ ہوتا تو 6 مہینے اور 6 دن ان کا دیدار بند ہو گیا. ہر روز پیر صدر دین کو دیدار ہوتا تھا. لیکن پیر صدر دین نے ایک ماں کی طرح اپنے اونچے درجے سے نیچے آ کے بچے کی توتلی بھاشا میں یا بچے کے ساتھ مل کے زمین کے اوپر بیٹھ کے بچے کے ساتھ بچہ بن کے بچے کو سکھاتی ہے. اس طرح سے پیر نے ہم کو دنیا کے اندر لیسن سکھانے کے لیے ہمارے سامنے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے بیٹے پیر حسن کبیر دین کو ایسا کہا کہ تم چھوٹے ہو اجو، اتنی بات میں تو میرا دیدار بند ہو گیا. یہ کوئی سزا نہیں تھی، مگر خدا کو یہ چیز ناپسند آئی. تو ہم لوگوں کو اس میں سے لیسن لینا چاہیے کہ جیسا پیر صدر دین نے خود نے فرمایا ہے جی مد اہنکار نہ کیجیے
अभिमान के नशे में मत आ जाना, अपने दिल के अंदर ख्याल रखो, होशियार रहो। वजर भी थे हमने रोकिया, क्षमा से दिन। वजर कहते हैं पत्थर को, लोखंड को भी देवनागरी भाषा के अंदर वज्र कहा गया। प्राकृत के अंदर पत्थर को वज्र कहते हैं। यानी पत्थर की दीवार या लोखंड की दीवार मेरे सामने खड़ी हो गई, मगरूरी नहीं करना। इसी तरह से यूसुफ नबी, उनके मुंह से एक मुसीबत के वक्त में ऐसा निकला कि या अल्लाह, मैं ये गुनाह करूं, इससे तो बेहतर है मैं जेल में जाऊं। मिस्र के प्राइम मिनिस्टर की बीबी जुलेखा ने यूसुफ के ऊपर हाथ डाला। नबी घबरा गए। कोई जाने भागने का रास्ता नहीं था, है खुद आया। मैं ये गुनाह करूं, इससे तो भले जेल अच्छी। फौरन एक कोने में पर्दा लटकता था, उनको ख्याल आया कि ये पर्दे के पीछे रास्ता होना चाहिए। नबी यूसुफ भागे, जुलेखा उनके पीछे। बहुत बरसों से जुलेखा यूसुफ नबी के ऊपर आशिक थी और हमेशा उनको गुनाह की तरफ बुलाती थी। नबी यूसुफ उनके गुलाम थे, नौकर नहीं लेकिन गुलाम। और गुलाम का यह फर्ज है कि अपने सेठ का हुक्म माने, लेकिन गुनाह की तरफ तो नबी नहीं जा सकते। यूसुफ नबी जब वो पर्दे को देख के उसकी तरफ जो भागे, वो सचमुच छटकने का एक रास्ता था, प्राइवेट रास्ता, जो उधर से निकल के बेडरूम में से बहुत बड़े हॉल में, सिटिंग रूम में चले जाता था। यूसुफ नबी भागे, जुलेखा उनके पीछे, और पीछे से जब कपड़ा पकड़ा तो यूसुफ नबी का जो पैराहन था वो पीछे से फट गया। नबी तो भाग गए। फटा हुआ टुकड़ा यूसुफ नबी के पैराहन का जुलेखा के हाथ में रह गया। वो रास्ता नौकर चाकर नहीं जानते थे, लेकिन यूसुफ नबी इतने अच्छे थे कि उनके जो मालिक प्राइम मिनिस्टर था, उसने अपना सब कुछ यूसुफ नबी को सौंप दिया था। यहां तक के राज के कामकाज भी यूसुफ नबी करते थे। जब आप भागे तो प्राइम मिनिस्टर सामने से चला आता था। उसको देख के यूसुफ नबी ठहर गए, हाँफ रहे थे भागने से। जुलेखा पीछे पीछे। प्राइम मिनिस्टर ने पूछा, यूसुफ कहाँ जाते हो? शोहर की आवाज सुन के सिरिया चरित्र खड़ा हुआ। जुलेखा रोने लगी, ये तुमने कैसा गुलाम रखा, तेरे ही घर की इज्जत लूटने के लिए इधर आया, उल्टा उसके ऊपर आरोप रख दिया। प्राइम मिनिस्टर को बड़ा धचका लगा। यूसुफ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अपनी आंखों से देखा कि उसके बेडरूम में से भाग के निकल रहा है। ताली बजाई, सिपाही चले आए, हुक्म किया इसको पकड़ के जेल में डाल दो। 4000 बरस पहले की जेल, जमीन के भोरे के अंदर आदमी उस जेल में ही मर जाते थे। यूसुफ नबी को जेल में डाल दिया। जेल के दरवाजे बंद करके जब चले गए सिपाही लोग,
تھوڑی شانتی ہوئی، دل کو سدھیارا ملا، خدا کو یاد کیا، چاروں طرف دیکھا، گھنگھور اندھیرے کے اندر اس ٹھنڈی جیل میں یوسف نبی نے کہا یا مولا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور میرے کو جیل میں ڈال دیا۔ اسی وقت وہی نازل ہوئی، اے یوسف یہ کیا کہتے ہو؟ میں نے تو وہ کیا جو تو نے مانگا۔ تو نے کہا یا مولا میں گناہ کروں اس سے تو بہتر ہے میں جیل میں جاؤں، تو میرا نبی ہے، میں نے تیری بات قبول کی، تیرے کو گناہوں سے بچا دیا اور جیل میں ڈال دیا۔ تو اگر یہ کہتا کہ یا اللہ میرے کو گناہ سے بچا تو تیرے کو جیل جانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر تم نے خود نے مانگ لیا کہ یا مولا اس سے تو جیل اچھی، میرے اوپر تم نے نہ چھوڑا، تم کو ٹھیک لگا یہ تم نے مانگا۔ فوراً سجدہ کیا، یا اللہ میری بھول ہو گئی۔ ایسی انسانی بھولیں پیروں پیغمبروں سے ہوئی ہیں، مگر یہ بھول گناہ میں نہیں آتی۔ یا اللہ مجھے گناہ سے بچا، اس سے تو بہتر ہے میں جیل میں چلا جاؤں۔ نبی تھے، منہ سے کلام نکلا، دعا مانگی پوری ہو گئی، گناہ سے بچ گئے، جیل میں چلے گئے۔ لیکن اللہ نے کہا اگر تو ایسا کہتا کہ یا اللہ مجھے گناہ سے بچا تو تمہیں جیل جانے کی ضرورت نہیں، میں کچھ انتظام کرتا تجھے گناہ سے بچا لیتا۔ دروپدی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا۔ اس میں سے ہمیں لیسن دینے کی کیا بات ہے؟ جو پھر یوسف نبی چھوٹ گئے، آروپ کا پتہ لگ گیا اور زلیخا کو جیل میں جانا پڑا۔ مجھے وہ وارتا سنانے کی بات نہیں تھی، سنانے کا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ دعا مانگنا بھی ایک آرٹ ہے۔ دیکھو نبیوں نے بھی دعا مانگنے کے اندر بھول کی، اور یہ بھول گناہ میں نہیں آتی، یہ انسانی کمزوری ہے۔ جیسے کہ نبی بیمار بھی پڑتے ہیں، نبیوں کو مار بھی لگ جاتی ہے، نبی کا خون بھی ہوا، یہودی لوگ تو نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، تو انسانی حالت میں نبی رہتے ہیں، نبی گناہ نہیں کرتے، پھر بھی انسان کی جو ایسی چھوٹی چھوٹی سوبھاوک اس کی نیچرل بھول جو مسٹیک ہوتی ہے وہ گناہ میں نہیں آتی۔ تو میرا پوائنٹ بتانے کا یہ تھا کہ دعا مانگنا بھی ایک آرٹ ہے۔ وہ دعا مانگو کہ جو دعا قبول بھی ہوئے اور اس دعا کے اندر ہمیں فائدہ بھی ہوئے۔ گرپیر حسن کبیردی نے مولا کے اوپر چھوڑ دیا، یا مولا میں تیری سیوا کروں، سیوا کے اندر بندگی بھی سیوا ہے، دعا پڑھنا سیوا ہے، تسبیح نکالنا سیوا ہے۔ سیوا کا مطلب غلامی، صرف جماعت خانے میں فگیا نکالنا اور جماعت خانے کا والنٹیئر بن کے کام کرنا یا مکھی کا مریا بن کے کام کرنا، یہی بات سیوا میں نہیں۔ اور یہ جس کو ہم سیوا کہتے ہیں یہ بھی بندگی ہے۔ سیوا کا مطلب ہی بندگی، جیسا کہ پیر حسن کبیردین نے ایک اور گنان میں فرمایا، سروے جیو تمہاری سیوا لگا۔ جتنے بھی جیو ہیں، پشو پنچھی انسان، سب کوئی جیو جو ہے یا مولا وہ تیری سیوا میں۔ سیوا کا مطلب بندگی، عبادت۔ تو پیر حسن کبیردین نے عرض کی، یا علی میں تیری بندگی کروں، اس سے مجھے سب طرح کی بدھی یعنی عقل ملے، اور پھر میرے منہ سے وہی شبد نکلیں کہ جو تجھے پسند ہو۔ یعنی میں دعا بھی مانگوں تو ایسی دعا مانگوں کہ تجھے پسند ہو، تجھے پسند ہو۔ کالا روڑا بیٹھے تھے مشنریوں کی مہمانی تھی، مولا نے کالا روڑا کے بہت وکھان کیا۔ ظاہر بھانے حضرت امام کبھی کبھی اپنے
ऑफिसरों का, लीडरों का, चहेतों का कभी कभी वखान करते हैं, लेकिन बहुत कम। ये पब्लिक की बात नहीं थी, मिशनरियों की मेहमानी थी। मिशनरियों की मेहमानियों के अंदर आजकल तो हाजिर इमाम को टाइम बहुत कम है, लेकिन पहले तो इमाम 2-2, 4-4 घंटे की बात छोड़ दो, एक दफा 9 कलाक सब मिशनरियों के साथ बैठे थे। सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे की बात है। मिशनरी लोग सवाल पूछें, अपनी जमातों की रिपोर्टें देवें, बहुत से ऐसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट आवे, या मौला ये मिशनरी ऐसा बोलता है, मैं ऐसा कहता हूँ, ये मिशनरी ऐसा कहता है, तो माँ बाप उसका फैसला करावे। मिशनरियों को पर्सनल ट्रेनिंग मिलती थी इमाम के हुजूर में। तो कारारूड़ा मिशनरी का साहब ने बहुत वखान किया। मिशनरी कारारूड़ा बहुत बड़े आबिद थे। इमाम ने एक दफा मिशनरियों को फ्रूट का भरा हुआ थाला था, तो थाले के ऊपर लकड़ी रख के फरमाया, देखो मिशनरी हैं, वो मेरे बगीचे का फ्रूट है, अनानास है, आंबे हैं, केले हैं, सूफ है, एप्पल, मौसम्बी है, तरह तरह के मेवे, सबका स्वाद जुदा है। हर मिशनरी का स्वाद जुदा है, हर मिशनरी की ढब जुदी है, हर मिशनरी का इल्म जुदा है। मौला किसी को बहुत अच्छा कंठ देता है, किसी को बहुत अच्छी अकल देता है, किसी को इल्म दे देता है, किसी को इबादत देता है, किसी को सेवा देता है। कारारूड़ा की बात यह थी कि वो वाज बहुत कम करते थे, महीने 2 महीने में एक दफा बोलते थे। उनकी ज्यादा वाजें 1/4 के अंदर होती थी, और 1/4 की मंडली की स्थापना कारारूड़ा ने की मौला की रजा से। साहब ने उसका बड़ा वखान किया, तो मुंह नीचे करके बेचारा रो पड़ा, कहता खुदावंद ये सब कुछ तेरी मेहरबानी है कि जो कुछ मेरे से हो सकता है, मेरी क्या शक्ति कि मैं तेरी बंदगी कर सकूं। माँ बाप हंस पड़े। तो फरमाया कारारूड़ा, तुमने जितनी भी बंदगी की है वो सब तुम जमात को दे दो। सिर नीचे डाल के कहा, खुदावंद आमीन, जो कुछ भी बंदगी मेरी तेरे खाते में जमा है वो सब मैं जमात को देता हूँ। देखो दुआ मांगने के तरीके बता रहा है मौला। अपनी बंदगी कोई आदमी किसी को दे नहीं सकता, न तो अपने गुनाह किसी के ऊपर डाल सकता है। पाप पुण्य हर इंसान के साथ जाने वाले हैं, लेकिन इंसान की भावना कैसी है हाजिर इमाम वो देखते हैं। इमाम फरमाया कि तू उन्हें बहुत बंदगी की, पहले वखान किया, फिर फरमाया अच्छा सारी बंदगी तू जमात को दे दे। उसने कहा मैंने दे दिया अली, तू कबूल कर। तो माँ बाप कहने लगे अब ये जमात की तू बंदगी दे चुका तो तेरा खाता तो खाली हो गया। कहता नहीं खुदावंद, तो फरमाया तुमने अभी कबूल किया कि तुम्हारी सारी बंदगी जमात को मिल गई, तो तेरे पास तो अभी कुछ नहीं रहा ना। कहता खुदावंद मेरे पास अभी भी कुछ रहा। पहले तो ये कि मैंने सारी बंदगी जमात को दे दी, तो जमात के अंदर मैं भी हूं, तो मेरा भाग उतना तो मिलेगा। फिर ये जो मैंने ये अपनी बंदगी दे दी, तो खुदावंद इसका मुझे सवाब कुछ नहीं मिलेगा। माँ बाप फरमाया जितनी तुमने बंदगी की उससे 10 गुना जास्ती सवाब मिले। यानी तेरी बंदगी अगर 1 रुपए की है तो सारी 1 रुपया तुमने जमात को दे दिया, तो 1 रुपए में से 1 पाई जमात के मेंबर के तौर पे तो तुझे मिलेगा, ठीक है। लेकिन तुमने ये जो बंदगी दे के 1 रुपया सवाब लिया, तो तेरे पास अभी 10 रुपए हो गए, मतलब कि तेरी बंदगी बढ़ गई। भला इसमें से हमको कौन सी बात सीखने को मिलती है? कारारूड़ा की इस बात में हमको क्या जानने को मिलता है? जानने को ये मिलता है हम जो दूसरों के लिए करते हैं
یعنی نیکیاں یا دوسرے کے اوپر بھلائی کے کام، تو وہ ہماری بندگی کو زیادہ کرتے ہیں. اپنی بندگی جماعت کو دے دی، امام کا فرمان تھا. ہم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی آپ ایسی دعا نہیں مانگ سکتے یا مولا میں آج کی بندگی جماعت کو دیتا ہوں، یہ بات نہیں ہو سکتی. وہ تو ایک اسپیشل بات تھی سکھانے کے لیے. لیکن ہاں دوسروں کے لیے ہم امام کے حضور میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ نیاز کی پیالی اٹھاتے وقت، یا یوں بھی آپ کسی کو دکھ تکلیف میں دیکھو تو کہو یا مولا میں اس کے طرف سے ایک تسبیح نکالتا ہوں، تسبیح نکالو اس کے لیے، پیالی یہ تسبیح کا ثواب تم اس کو دے. ہم ثواب دے سکتے ہیں، بندگی نہیں دے سکتے. بندگی کا قبول کرنا بھی نہ کرنا مولا کے ہاتھ میں ہے. ہمارا یقین ہے کہ ہم جو کچھ بھی عبادت بندگی نیکی بھلائی کرتے ہیں، مولا بے حساب رحم والا دریا دل ہے، وہ قبول کر لیتا ہے. لیکن ہمارا اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، ہمارا کوئی ایسا پریشر نہیں، ہمارا کوئی حق نہیں. جیسے کہ حضرت امام نے فرمایا تم عبادت کرو، یہ تمہارا فرض ہے، لیکن عبادت میں سے تم کو دیدار نورانی ملے نہ ملے وہ تمہارا حق نہیں. تو یہ ہے پھر حسن کبیر دین کا پوائنٹ، یا مولا مجھے سب طرح کی عقل ملے جس سے میں ایسے کام کروں کہ میں جو بھی کروں تجھے منظور ہوئے. تو یہ عقل مجھے کہاں سے ملے؟ تیری بندگی میں سے. اللہ نے قرآن پاک میں بہت سے نبیوں کے حال لکھے ہیں، جیسے کہ یوسف نبی کی یہ وارثہ بھی قرآن شریف میں ہے. ابراہیم نبی کی باتیں ہیں، عیسیٰ نبی کی باتیں ہیں، داؤد نبی کی باتیں ہیں، ایوب نبی کی باتیں ہیں، زکریہ نبی کی باتیں ہیں، بہت سے نبیوں کی باتیں ہیں. 27 نبیوں کی وارثہ خدا نے قرآن شریف میں فرمائی ہے. تو خدا تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو نبیوں کا جو ذکر کیا تو وہ ذکر ہم کو سکھانے کے لیے کیا. تو بہت سے نبیوں کا حال لکھتے لکھتے خدا نے کہا، ایسا ریپیٹ کر کے کہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو علم اور حکمت دی تھی. علم اور حکمت، علم کا مطلب ودیا اور حکمت کا مطلب بدھی، عقل. یعنی علم اور حکمت خدا کی بخشش ہے. جو آدمی خدا کے نزدیک ہوتا ہے اس کو عقل اور علم دونوں خدا دیتا ہے، اور خدا کے پاس علم اور عقل کی دعا مانگنی چاہیے تاکہ آدمی کام کرنے سے پہلے سمجھ جائے میرا یہ کام خراب ہے یا اچھا ہے. اس لیے ایک دفعہ مشنریوں کی ایسی مہمانی تھی، کچھ بھگت بھی بیٹھے تھے، تو ایک بھگت نے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا. کیا ہے بھگت؟ کہتا مولا آپ کے فرمان میں ہے کہ نیاز پیتے وقت آپ اپنے حق میں دعا مانگتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کے حق میں دعا مانگو وہ بہت اونچی چیز ہے. ماں باپ کا فرمان ہے نیاز پیتے وقت تم اپنے لیے دعا مانگو، اچھا ہے، لیکن اس سے بھی یہ اچھا ہے کہ تم دوسروں کے لیے دعا مانگو. ماں باپ نے سر ہلایا، ہاں میرا فرمان ہے. تو کہتا خداوند ہم کو آج ایسی دعا بتاؤ کہ دین دنیا کی سب اچھی چیزیں ہیں وہ ایک دعا میں آ جائیں، تو ہم وہ دعا پڑھ کے یعنی مال کی، اولاد کی، آبرو کی، ایمان کی،
کار روزگار کی، روزی رزق کی، تندرستی کی، سب جات کی دعائیں مانگنے بیٹھے تو اس کی تو لسٹ لمبی ہو جاتی ہے. تو یا مولا ایسی کوئی دعا بتا ہمیں کہ یہ ساری دعائیں اس کے اندر شامل ہو جائیں. بابا فرمایا جب تم نیاز کی پیالی اٹھاؤ اس وقت مانگو یا مولا تو ہم سب کو حقیقتی سمجھ دے. حقیقتی سمجھ. بیت الخیال کے فرمانوں کے اندر بھی امام نے حقیقتی سمجھ کے شبد 3-4 ٹھکانے لکھے ہیں. حقیقتی سمجھ یہی تو نبوت کے درجے کی باتیں ہیں. اللہ کا جو یہ فرمان کہ ہم نے نبیوں کو علم اور حکمت کی بخشش کی تھی یہی حقیقتی سمجھ ہے. کالا روڑا کو جو فرمان کیا یہی حقیقتی سمجھ ہے. حقیقتی سمجھ میں بھول نہیں ہوتی، حقیقتی سمجھ میں گناہ نہیں ہو سکتا. امام کے حضور میں یہی بات پھر حسن کبیر جی نے مانگی. حقیقتی سمجھ سروے بدھ آوے. یا مولا میں تیری بندگی کروں تو میرے کو سروے بدھ ملے. اس کا مطلب یہ پیر دعا مانگ رہے ہیں. یالی میں تیری بندگی کروں، یالی اس بندگی کی برکت سے مجھ کو سب بدھی ملے. یالی تو مجھے ایسی بدھی دے، ایسی عقل دے کہ میں اپنے منہ سے وہی وستو نکالوں جو تجھے پسند ہو. کتنی اچھی دعائیں مانگی تھی حسن کبیر جی نے، اور کہاں کی بات کہاں تک لے گئے. بندگی کو یہاں تک پہنچا دیا کہ میری بندگی تیری مرضی سے ہوئے. میں بندگی کروں تو تیری مرضی سے کروں، یعنی تو میرے سے بندگی کروا. اس کا عرض یا مولا تو مجھے شکتی دے میں تیری غلامی بندگی کروں. بندگی بیت الخیال کی بندگی ہی نہیں، 5 وقت کی نماز جو مسلمان پڑھتے ہیں وہ بھی بندگی ہے. اگر کوئی ہندو اپنے ایمان سے صبح کے وقت مندر میں جا کے گھنٹا بجا کے اور خدا کی ستوتی کرتا ہے تو وہ اس کی بندگی ہے. بندگی کے اندر درجے ہیں. امام فرمایا ہزاروں درجے ہیں بندگی کے اندر، اور ہزاروں طریقے سے بندگی ہوتی ہے. نہیں ایک دفعہ میں نے آپ کو اپنی وعظ میں رسول اللہ کی تھوڑی سی ایک بات سنائی تھی کہ نبی ایک دفعہ اپنے روم میں بیٹھے تھے اور بازو کے روم میں ان کا پرسنل سیکرٹری تھا ایک، اس کا نام تھا انس بن مالک. انس بن مالک نے 10 برس رسول اللہ کی سیوا کی. اچھی پیسے والی فیملی کا لڑکا تھا. تو نبی کی سیوا کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو سونپ دیا. ہم جیسے 5 سال یا 12 سال کی سیوا کرتے ہیں یا لائف ڈیڈیکیشن ہے، یہی ہے. کوئی 2 برس سیوا کرے، کوئی 5 برس کرے، کوئی 50 برس کرے. تو بازو کے روم میں انس نماز پڑھتا تھا اور نبی صاحب اس روم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. کوئی بات یاد آئی. نبی کو خیال نہیں تھا دنیا بھرے کہ انس نماز پڑھتا ہے. آپ نے آواز لگائی، اے مالک کے بیٹے، یا ابن مالک. اس کے باپ کا نام مالک تھا. اس نے جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ آواز لگائی، تیسری آواز لگائی. نبیوں، پیغمبروں اور اماموں کی بات، ان کے وچن 3 ہوتے ہیں. 3 وچن کے اندر یا ہاں کرنا چاہیے یا ان کی بات کو ان کے حضور میں کبھی رکھتے ہیں تو 3 دفعہ سے زیادہ بولنا نہیں چاہیے. دعا مانگنا اور بات ہے. نبی اٹھے
اور دروازے میں جھانک کے دیکھا تو وہ ایسا ہاتھ کر کے تو چھلی دعا مانگ رہا تھا. ہر نماز کے بعد اللہم یا مولانا انت السلام و منک السلام یہ دعا ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد ہم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں. تو جیسا ہی نبی نے اندر جھانکا تو اس نے بھی ایسی آنکھ کر کے نبی کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا اے انس میں تجھے بلا رہا ہوں. تو دعا کے اندر کہنے لگا یا نبی میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا تیرے کو نماز پڑھنے کے لیے کس نے حکم دیا؟ تو کہتے یا نبی آپ نے. تو میں تیرے کو بلا رہا ہوں یہ بھی نماز ہے. تو کہتے یا نبی نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا چھوڑ دے. نبی اگر تجھے بلا رہا ہے تو نماز چھوڑ دو کیونکہ تیری بندگی یہ ہے کہ جو نبی کہہ رہا ہے. نماز تجھ کو کس نے کہا کہ نماز پڑھو؟ نبی نے کہا. اور یہی نبی تم کو بولے کہ تم میرے پاس آؤ تو نماز چھوڑ. تو تمہاری بندگی یہ ہے کہ تم نبی جو کہتا ہے وہ کرو. کتنا اچھا پوائنٹ ہے یہ اسماعیلی مذہب کا پوائنٹ ہے. یعنی بندگی نماز روزے کا نام نہیں، بندگی نبی کا حکم ماننے کا نام ہے. حضرت امام فرماوے شام کی دعا نہیں پڑھا کرو، خالی بیٹھا کرو. تو جو آدمی یہ فرمان ہونے کے بعد دعا پڑھے گا وہ گناہ کرے گا. ایک فرمان ہوا اور وہ فرمان امام نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اس فرمان پہ عمل کرنا ہماری بندگی ہے. دعا پڑھنا بندگی نہیں. ہم دعا اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضرت امام کا فرمان ہے. تو ہماری بندگی یہ ہے حضرت امام کا حکم مانے. دستبند اس لیے دیتے ہیں کہ حکم ہے، جماعت خانے اس لیے آتے ہیں کہ حکم ہے. اسی طرح سے اگر ایک آدمی دعا پڑھے بندگی کرے یعنی بیت الخیال کی دستبند دیوے نیاز پیے جماعت خانے آوے، یہ سب باتیں حکم کے اندر آتی ہیں. اگر وہ یہ سوچتے کہ یہ حکم ہے میرے مولا کا اس لیے عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر امام کے اور بھی بہت سے حکم ہیں، اور ان حکموں کے اوپر عمل کرنا بھی ایسی ہی بندگی ہے کہ جیسی بندگی دعا پڑھنا اور دستبند دینا. امام فرمایا حسد نہ کرو. امام فرمایا کسی کا برا نہ کرو. دعا پڑھو اور حسد کرو تو ایک فرمان مانتے ہو دوسرا نہیں مانتے. تو جو مانتے ہو اس کا ثواب ملے گا، جو نہیں مانتے اس کا گناہ ملے گا. انسان کا فرض یہ ہے کہ اپنے مالک کا ہر حکم مانے. آپ ایک نوکر رکھو، نوکر کے ساتھ یہ طے کرو یعنی اس کے ساتھ نقی کرو کہ میں جو کچھ کہوں وہ تیرے کو کام کرنا پڑے گا. بھلے سے تیری پگار 200 شلنگ بھلے. تھوڑی دیر ٹھہر کے آپ نوکر کو بولو میرا کوٹ لے کے آ. کوٹ لے آیا. جا اس کو پاسی کر. پاسی کیا. پھر بولے اچھا بوٹ لے کے آ. تو بولے سیٹ میں بوٹ نہیں لاؤں گا. کیوں؟ بس میری مرضی. ارے تیرے ساتھ میں نے نکی کیا کہ تو میرا نوکر بن کے جو میں کہوں وہ تو کر. وہ کہتا نہیں سیٹ میں بوٹ نہیں لاؤں گا باقی سب کام کروں گا. اب یہ کیسا نوکر؟ امام فرمایا غلام کا مطلب یہ ہے منجیوڑی کے فرمانوں میں ہے کہ اپنے سیٹ کا ہر حکم مانے. دعا پڑھتے ہو اور امام فرمایا حسد نہ کرو تو حسد کرتے ہو. کیوں؟ بس میری مرضی. دعا پڑھوں گا یا مولا لیکن حسد بھی کروں گا. تو ایسی بندگی کس کام کی؟
امام کا جو فرمان ہماری دنیا داری کے لیے ہے وہ بھی ہماری بندگی میں آتا ہے. میں نے کہا نا کہ بندگی کے ہزاروں راستے ہیں. جو آدمی جماعت خانے کے اندر پگیا نکالتے ہیں وہ بھی بندگی میں آتا ہے. یہ جو ظاہر کی سیوا ہے یہ سیوا ہماری جو فرض بندگیاں ہیں. جھاڑو نکالنا جماعت خانے میں فرض نہیں. یعنی جو آدمی جھاڑو نہیں نکالتا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. فرض اس کو کہتے ہیں کہ نہ کرو تو گناہ ہوگے. 10 نہ دو گے گناہ ہے. جماعت خانے میں نہیں آؤ گے گناہ ہے. دعا نہیں پڑھو گے گناہ ہے. اور اسی طرح سے حسد کرنا بھی گناہ ہے. عرشا کرنا، حسد کرنا، کسی کا برا کرنا، امام نے اس کو گناہوں میں لیا ہے اور ہمارے اوپر فرض ڈالا ہے. لیکن جماعت خانے کے اندر چٹائیاں صاف کرنا کوئی فرض نہیں. پھر بھی جو آدمی یہ سیوا کرتے ہیں ان کی اگر کسی بندگی میں خامی ہوئے گی تو مولا وہ خامی پوری کر دیتا ہے. اسی طرح سے بہت سے بچے ہیں، جوان آدمی، وہ صبح پروڑیے جماعت خانے میں آتے ہیں، مکھی کمڑیا کی گاڑی لے کے لوگوں کو اٹھانے جاتے ہیں. یہ کوئی فرض نہیں. لیکن وہ بچے جو یہ اپنی راضی خوشی سے سیوا دیتے ہیں تو ان کو اس کا بڑا ثواب ہے، عظیم ثواب ہے. نیروبی کے اندر مولا کے حضور میں شیلی پدرامنی میں یہ جو صبح اٹھانے والے بچے جوان ہیں انہوں نے مہمانی رکھی. ایک لڑکے نے کہا خداوند مجھے کچھ پوچھنا ہے. تب میں صبح اٹھانے جاتا ہوں تو 5 بجے تلک میں لوگوں کو جماعت خانے لاتا ہوں تو بیت الخیال کی بندگی نہیں ہوتی اس کے بعد میں کر لوں. وہاں فرمایا نہیں، بندگی تو 4 اور 5 کے بیچ میں ہے. نہ اس کے پہلے ہو سکتی ہے نہ اس کے پیچھے ہو سکتی ہے. تم ایسا کرو، تم لوگ جتنے ہو اس میں تم اپنی ٹرن لگاؤ. آدھے جوان 4:30 بجے تلک اٹھاویں اور پھر آدھا کلاک بندگی کریں. اور یہ جو پہلے 4 اور 4:30 بجے کے بیچ میں بندگی کرنے والے بیٹھے ہیں پھر وہ لوگ چلے جاویں اور لوگوں کو اٹھا کے گھر پہ سے جماعت خانے لاویں. بندگی تو کرنی چاہیے لیکن تم اٹھانے جاتے ہو اس لیے میں تمہارے واسطے آدھا کلاک بندگی کا نکی کرتا ہوں. لیکن بندگی ضرور کرو. صبح کا اٹھانا یہ رسول اللہ کی عادت تھی. نبی صاحب ہر روز صبح اٹھ کے اپنے اہل بیت کو جگا کے پھر مسجد میں جاتے تھے. میرے کو مفتی صاحب نے صبح بات کی. میں نے پوچھا یہاں لوگوں کو اٹھانے کے لیے موٹر کا بندوبست ہے؟ اور مفتی صاحب نے بات کی کہ ہاں ہے مگر پورا نہیں. ایسے بہت سے جوان جو ڈرائیونگ جانتے ہیں ان کی ضرورت ہے. کریم آباد کی صبح کی حاضری اتنی اچھی نہیں جتنی ہونی چاہیے. پاس پڑوس میں رہتے ہیں وہ تو پاؤں سے چلے آتے ہیں اور لازم نہیں کہ وہ جوان بچہ کریم آباد میں ہی رہتا ہوئے، کوئی اپانگا والا بھی آ سکتا ہے ادھر اٹھانے کے لیے. صبح کا اٹھانا بہت بڑی بندگی ہے اور یہ جو بندگی ہے یہ سیوا کے حساب میں آتی ہے، یہ ایکسٹرا چیز ہے. تو امام کے گھر کی سیوا بندگی ہے، ہر ایک سیوا. اس لیے اس سے بدھی آتی ہے، عقل آتی ہے، برکت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے. بدیوں برائیوں سے بچنے کے لیے امام کی طرف سے اس کو پریرنا ہوتی ہے اور وہ آدمی کی روحانی شکتی بڑھتی ہے جس سے گناہ کمتی ہوتے ہیں اور دن بدن اس کی آوک زیادہ ہوتی ہے. آوک سے میرا مطلب آپ کے بیپار کی نہیں، نیکیوں کی آوک. اس کا ثواب بڑھتا ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں.
گرپیر حسن کبیر دین نے اپنی یہ 9 پاٹ کی وینتی میں، میں پھر کسی دفعہ آپ کو اس کے کوئی دوسرے پاٹوں کا بھی ترجمہ سناؤں گا، لیکن یہ پاٹ خاص طور پہ کہ یا مولا تیری سیوا کروں، مجھے سروے بدھی ملے، اور میری دعا ہے میرے منہ میں سے وہی وچن نکلے جو تجھے پسند ہوئے۔ صبح ہر روز عبادت کرو، بیت الخیال کی عبادت میں اور دوسری عبادتوں میں ایک عظیم فرق یہ ہے مومنوں کہ دعا ہمارے فرض میں ہے اور دعا ہماری شریعت ہے۔ بیت الخیال کی عبادت جس نے نہیں لی اس کے اوپر فرض نہیں، مگر جس نے قبول کر لی پھر اس کے اوپر فرض ہو گیا، اور یہ روحانی چیز ہے، شریعت سے اونچی ہے، اسی کو حقیقت کا درجہ کہتے ہیں۔ 4 درجے جو ہمارے مذہب کے اندر ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، دعا، دسوند، جماعت خانے کی حاضری، نیاز، گٹ پاٹ، تھار سپرا، ناندی، سپریت، مہمانی، تسبیح، ستاڑے، دعائیں، یہ سب چیزیں جو ہم سمی سانج کو یا صبح عبادت کے پیچھے ہم جو کرتے ہیں یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ 5 سال 12 سال کی مجلس میں یا لائف ڈیڈیکیشن میں اور ایسی بخششوں کے اندر اپنی راضی خوشی والنٹیئری پنے سے آنا یہ طریقت ہے۔ بیت الخیال کی عبادت حقیقت ہے۔ بیت الخیال کی عبادت میں سے جو ہم کو مولا کی طرف سے بخشش بھیٹ ملتی ہے کہ جس کو ہم نورانی انصر کی خوشی کہتے ہیں، تو وہ معرفت ہے۔ حقیقتی سمجھ کی دعا جو ہماری ہے تو وہ بیت الخیال کا درجہ ہے۔ بیت الخیال والے لوگ بڑے پاک ہوتے ہیں، بیت الخیال کی عبادت کرنے والے لوگ نیک ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی بیت الخیال میں نہیں وہ پاک اور نیک نہیں ہوتے؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں۔ میرا مطلب تو یہ ہے کہ ہر وہ آدمی کے جو دعا پڑھتا ہے، جماعت خانے آتا ہے، بیت الخیال میں نہیں، اسماعیلی مذہب کے حساب سے اس کو نیک اور پاک ہونا چاہیے۔ لیکن بیت الخیال والا آدمی تو اس سے زیادہ دھیان رکھتا ہے، زیادہ کوشش ہوتا ہے، زیادہ اس بات کے لیے فکر کرتا ہے کہ نہیں پیرے صاحب لکھا لیتے خالق گناہ کر بخشتے۔ بیت الخیال والے، صبح کی عبادت کرنے والے، وہ اپنے آپ کو بہت سنبھالتے ہیں، اچھے فائن کپڑے پہن کے آدمی کسی گندی جگہ سے نہیں نکلتا کہ ایسا نہ ہوئے میرے کپڑے خراب ہو جاویں۔ یہ داخلہ حضرت امام نے دیا ہے۔ بابا فرمایا ہے تم معشوق کو ملنے جاتے ہو، اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہو تو پھر دھوڑ مٹی میں نہیں بیٹھتے۔ بیت الخیال والا آدمی خاص طور پہ اپنے عمل اعمال آچار وچار کا بڑا دھیان رکھتا ہے تاکہ اس سے کوئی جان بوجھ کے گناہ نہ ہو جاوے۔ یہ حقیقتی سمجھ ہے، اور یہ سمجھ پیر حسن کبیر دین ہمارے لیے مانگتے ہیں، اور امام سلطان محمد شاہ کا بھی فرمان ہے۔ سکھی آباد رہو مومنو، مولا ہم سب کو حقیقتی سمجھ دے۔ مولانا حضرت امام کو صلوات پڑھ مومنو، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ چھوٹا سا گنان ہے، اور شاید ہم اپنی عمر میں جو پہلے 2-5 گنان پڑھتے سیکھتے ہیں چھوٹی عمر میں، ان میں یہ پہلا گنان دوسرا گنان ہے۔ پھر صدر دین کے ان سیدھے سادے شبدوں میں 6 پاٹ کے اس گنان کے اندر بہت سی چیزیں، بڑے بھید سما دیے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات مگر بہت اثر کرنے والی، اور ہر زمانے کے اندر وہ سچی چیز ہے کہ اے مومنو تم آپس کے اندر ہل مل کے رہو، اور مل کے
مذہب کو پاڑو، ملی کری کریو کمائی. یہ کمائی کوئی دنیا کی بزنس کی بات نہیں ہے، خالی دنیا میں بھی ہل مل کے رہو، مگر مل کے مذہب پاڑو، دین پہ عمل کرو. جب یہ خراب وقت آئے گا اور پھر صدر دین کے جو پردادے کے باپ تھے، دادا اور پردادا، کہ شمس ماں باپ نے کہا ہوا ہے کہ 240 برس میری موت کے بعد ہندوستان کے اندر بتی جلے گی، اور وہ 240 برس حساب کیا گیا تو پھر صدر دین کے 118 برس ان کی عمر کے، اور 120 برس پھر حسن کبیر دین کی عمر کے، اور اس کے بعد پھر تاج دین لگ بھگ 50-52 سال کی عمر میں گزر گئے. یہ 3 پیروں نے 240 برس پیراتن بھوگی، اور یہ 240 برس بتی جلی. اس کے بعد ہندوستان میں کبھی پیر نہیں آئے مگر چلے گئے، رہے نہیں. جس طرح سے پیر ستگر نور سے لے کے پیر تاج دین تلک سب پیر ہندوستان میں ہی رہے، بھلے جنم ان کا ایران میں یا افغانستان میں ہوا یا ان کا جنم ایجپٹ میں ہوا، جیسے کہ ستگر نور ایجپٹ میں پیدا ہوئے، مگر اس کے بعد بتی بند ہو گئی. اس قسم کے زمانے کی باتیں ہمارے گنانوں میں پیروں نے ہمیں بہت اشارے کیے. یہ وکھڑی ویلا، پھر صدر دین کو پوچھا گیا کہ وکھڑی ویلا کون سی؟ فرمایا کہ پھر حسن کبیر دین کے بعد جو ٹائم آئے گا وہ وکھڑی ویلا ہے. وکھڑی ویلا کا مطلب زہر سے بھری ہوئی ویلا. وکھ کہتے ہیں زہر کو، زہر جیسی کڑوی لگے، زہر جیسی خراب لگے، زہر جیسی موت دینے والی، برباد کرنے والی وقت کی گھڑی، اس کو وکھڑی ویلا کہتے ہیں. موت کو بھی وکھڑی ویلا کہتے ہیں، لیکن موت وکھڑی ویلا مومن کے لیے نہیں، کافر کے لیے ہے. کافر کو موت کی گھڑی بہت کٹھن ہوتی ہے، لیکن مومن کے لیے موت کی گھڑی سہلی ہوتی ہے. مکھن میں سے بال نکلے، اس طرح سے رسول اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو اس کو خوبصورت فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے، اچھے چہرے والے. اور جو موت کافر کو آتی ہے، بدماش کو آتی ہے، تو اس کو بھیانک چہرے والے فرشتے آتے ہیں لینے کے لیے. بہت اونچی کلاس کا جو مومن ہوتا ہے اس کو خود مولا آتا ہے لینے کے لیے. موت کی گھڑی سچ مچ بڑی کٹھن ہے ان کے لیے کہ جن کے اعمال اچھے نہیں. اعمال کے اوپر مذہب نے بڑا زور دیا ہے، اور میری ایک بھی واعظ ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اندر میں جماعت کا دھیان ان کے کیریکٹر یا اعمال کے لیے نہیں کھینچتا. میرا چاہے کوئی بھی ٹاپک ہوئے، میرا کوئی بھی سبجیکٹ ہوئے، میں ضرور جماعت کا اس بارے کے اندر دھیان کھینچتا رہتا ہوں. مجھ کو یہ چیز مذہب کی کتابیں پڑھنے کے بعد ملی. کوئی چیپٹر قرآن کا ایسا خالی نہیں گیا، یا کوئی بھی ہمارا ایسا گنان باقی نہیں ہے کہ جس کے اندر کہیں نہ کہیں آدھا پونا پاٹ یا 1 پاٹ یا 5-10 پاٹ پیروں نے کیریکٹر کے لیے، اعمال کے لیے، عمل کے لیے، ہمارے چال چلن کے لیے، ہمارے ایکشنز کے لیے، ہمارے ڈیڈز کے لیے نہ بنائے ہوئے. مذہب صرف سر کو جھکانے کا نام نہیں. مذہب تو جیون کی باتوں کے اندر ایسا رچ پچ جاتا ہے کہ ہمارا سوچنا، وچار کرنا، اٹھنا بیٹھنا، عمل اعمال، ہر چیز مذہب کے ادھین ہو جاتی ہے. جو آدمی ظاہر میں کیسا ہے، باطن میں کیسا ہے، اس کو خود کو معلوم ہے اس چیز کا، لوگوں کو شاید پتہ نہ لگے. لیکن مذہب یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر اور باہر ایک ہی قسم کی روشنی ہونی چاہیے. دمبی بننا، ہپوکریٹ بننا، فریبی بننا ہمارے مذہب میں منائی ہے. دل میں بے ایمانی رکھنی، دل کے اندر دشمنی رکھنی، دل کے اندر ویر ورودھ رکھنا، زبان کے اوپر میٹھا بننا، اسلام نے اس چیز کو سخت منع کیا ہے. مگر آج کی دنیا اس چیز سے بھری ہوئی ہے. حق بات کسی کو پسند نہیں، حق بات کڑوی لگتی ہے، نصیحت بری لگتی ہے، کوئی بھی اچھا کرٹیسزم بھی برا لگتا ہے.
وہ آدمی کبھی بھی امپروو نہیں ہو سکتا کہ جو کوئی بھی طرح کی نصیحت یا کرٹیسزم سن نہیں سکتا، وہ آدمی کبھی امپروو نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل، آج یہ اسرائیل جو ہے، ان کو 2000 برس کے بعد سلطنت ملی ہے۔ 2000 سال تک ایک ملک سے دوسرے ملک، اس ملک سے تیسرے ملک میں فٹ بال کی طرح کک کھاتے رہے، لاتیں کھاتے رہے، حدود ہوتے رہے، بے عزت ہوتے رہے، مال لٹ جاتا رہا، عزت لٹتی رہی، تندرستی خراب ہوتی رہی، مگر ان میں ایک گن رہا۔ اس گن کی وجہ سے خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ تم کو 2000 سال، خدا نے 2000 سال کا نام نہیں لیا، لیکن قرآن کے اندر اللہ نے 1400 سال ہوئے ایسا کہا کہ میں ایک دفعہ تم کو اور چانس دوں گا۔ 1400 سال قرآن کو ہوئے، اور اس کے پہلے تقریباً 600-700 سال اور لگ بھگ 2000 سال ہوئے کہ یہودی لوگ، جیو آدمی، یہ قوم دنیا کے اندر برباد ہوتی رہی، مار کھاتی رہی۔ اور وہ ایک گن کون سا؟ ان کی یونٹی کا، ان کے سمپ کا۔ یہ ایک ایسا گن ان کے اندر ہے اور تھا کہ یہودی لوگ 2000 سال تلک ہزاروں بادشاہوں نے، راجاؤں نے، سلطنتوں نے ہٹلر کی طرح ان کو ایک دم برباد کرنے کی ٹھان لی، مگر ان کے سمپ کے کارن سے، اور سمپ کا کارن ان کا مذہب، یہودی مذہب میں بڑے چست ہیں، اس کی وجہ سے آج 2000 سال کے بعد پھر ان کو سلطنت ملی۔ 22-24 لاکھ آدمی، ان کی طاقت دیکھو، اس گن کی وجہ سے۔ جہاں بھی اسماعیلی قوم نے اپنے کسی بھی جنان یا ہسٹری یا فرمان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اس کی طرف اچھی طرح سے دھیان نہ دیا، تو گئے لگ بھگ 1400 سال کی ہماری خود کی ہسٹری کے اندر یہی بات رہی کہ ہم نے جب بھی مار کھائی، اس مار کھانے کا ایک ہی کارن ہمارے اندر بے دلی، بے دلی کے کارن سے ہم نے مار کھائی، اور یونٹی کے کارن سے ہم نے 4 دفعہ سلطنتیں بنائیں۔ آلموت کیوں ٹوٹ گیا؟ میں نے اپنی ایک واعظ میں کہا کہ بڑی بہادری کے ساتھ 30,000 آدمی کفن پہن کے باہر نکلے، خوب لڑے، خوب، مگر ٹاپ گریڈ کے جو لوگ تھے ان میں آپس میں حسد اور بے دلی تھی، اس لیے آلموت ٹوٹ گیا۔ اماموں نے کبھی راج نہیں کیا، اماموں کو راج کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اماموں نے راج بنایا بھی نہیں، اور نہ وہ کبھی بنائیں گے۔ راج تو بچے بناتے ہیں ان کے، یعنی روحانی اولاد جو جماعت ہے، جماعت راج بناوے اور امام کو کہے یا مولا آ کے بیٹھ، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم آپس میں لڑ لڑ کے جب ختم ہو جاتے ہیں تو امام اٹھ کے پھر چلے جاتا ہے۔ ایک آدمی تھا ابو عبداللہ، ایک آدمی مولانا رضی الدین عبداللہ کے زمانے کے اندر مشنری تھا، دائی تھا، رائٹ ہینڈ مین تھا مولا کا۔ اس ایک آدمی نے، آج جس کو ہم موروکو کہتے ہیں، اس موروکو کو اس زمانے کے اندر مغرب کہتے تھے، آج بھی عربی کے اندر مغرب کا مطلب موروکو، الجیریا، موروکو، اس کو مغرب کہتے ہیں، یعنی دی ویسٹ۔ کیسابلانکا سے 100 کلومیٹر کے اوپر کیروان کی یونیورسٹی، کالج اور کیروان کا گام کھڑا ہے، فیض کے پاس ہے۔ وہاں یونیورسٹی کے اندر ہماری اسماعیلی ہسٹری کی بہت سی چیزیں ہیں۔ 8 مہینے پہلے میں کیروان کی یونیورسٹی میں کھڑا تھا اور وہاں مجھ کو اپنی وہ ہسٹری یاد آ رہی تھی۔ کیسا زمانہ تھا! ایک آدمی نے سلطنت بنائی سیریا میں سے نکل کے، کہاں سیریا، کہاں موروکو،
3,000 3,500 مائل کا یہ ڈفرنس، مگر ان کا جوش، جذبہ، محبت، اتفاق، دین کے لیے فدائیت، ایمان کے لیے سچائی اور محبت، ایمان کی طاقت تھی۔ مٹھی بھر آدمی لے کے آیا۔ جب سیریا میں سے ابو عبداللہ نکلے، اس کے ساتھ 500 آدمی تھے۔ اصل یہ 500 آدمیوں کا نیوکلیس تھا، جوتھ تھا، کہ جس نے بعد میں اور دوسرے آدمی اپنے ساتھ ضرور لیے، لیکن اصلاً یہ 500 آدمی تھے جنہوں نے موروکو کے اندر سلطنت بنائی، اور بعد میں مولانا امام مہدی علیہ السلام کو عرض کی کہ خداوند ابھی آپ آؤ، تخت خالی پڑا ہے۔ مولا آ کے بیٹھ گیا۔ جب اسماعیلیوں میں بے دلی پیدا ہو گئی، مولا اٹھ کے واپس چلا گیا۔ پھر انہوں نے ایک تخت بنایا، کرسی صاف کر کے مولا کو کہا خداوند آ کے بیٹھ، وہ پھر آ کے بیٹھ گیا۔ ہمیشہ ایسا بنتا چلا آیا۔ اگر کسی بھی ملک کے اندر، کسی دیش میں یا کسی فیملی میں یا کسی گروپ میں جہاں بے دلی ہو گئی، برکت اڑ گئی، خدا کی رحمت اڑ گئی، خدا کی مدد اڑ جاتی ہے، اور اس میں شیطان گھس جاتا ہے۔ گئے 1 سال میں نے آپ کو بہت سی باتیں سنائی ہیں، انشاءاللہ اور بھی سناؤں گا، اور تھوڑا تھوڑا ہمیشہ ٹوکتا رہتا ہوں، ٹوکتا رہوں گا۔ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ بہتوں کو برا لگتا ہے، بہتوں کو نہیں لگتا، میں اپنی بتی جلاتا رہوں گا۔ گئے 1 سال میں تانزانیہ کی جماعت نے جو مار کھائی، ہڑدوت ہوئے، بے عزت ہوئے، پیسے ٹکے برباد ہوئے، وہ سب ہمارے گناہوں کا کارن ہے، ہمارے گناہوں کا کارن ہے۔ خدا آسمان سے فرشتوں کو نہیں بھیجتا، زمین سے ہی ایسی خدا طاقتیں پیدا کر دیتا ہے جو ہم کو مارتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ اپنی وعظوں میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کے لیے بڑا زور دیا ہے کہ تمہارے جتنے بھی دکھ ہیں، ان تمام دکھوں کا کارن خود تمہارے ہاتھ ہے، یعنی تم جوخم دار ہو۔ خدا کسی کو دکھ میں نہیں ڈالتا۔ کوئی ایسی عورت کے گناہ ہوتے ہیں تو خدا اس کو ایسا شوہر دیتا ہے کہ اس کا خون پیے، بے عزت کرے، مارے، اس کو ایک قیدی کی طرح رکھتا ہے، جیلی کی طرح، اور وہ عورت روتی ہے اور پکار کرتی ہے۔ پھر وہ تسبیحاں نکالے، کچھ کرے، مگر اس عورت کے گناہوں کی وجہ سے اس کو خراب ہسبینڈ ملتا ہے۔ اسی طرح سے کسی آدمی کو ایسی عورت مل جاتی ہے، نہ چھوڑ سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے۔ کسی کو ایسا بیٹا خدا دے دیتا ہے کہ باپ عزت کا مارا کسی کو بول بھی نہ سکے اور چھپ چھپ کے روتا ہوئے۔ کسی کو بھائی ایسا دیتا ہے، کسی کو ایسا سیٹھ مل جاتا ہے کہ وہ بیل کی طرح کام کراتا ہے، اچھی تنخواہ بھی نہیں دیتا اور بے عزت کراتا ہے۔ کسی کو خدا ایسی روزی دیتا ہے، 2 گھنٹے آ کے آفس میں بیٹھے، ایئر کنڈیشنڈ آفس ہوتا ہے، باہر موٹر کری، نوکر چاکر لینا دینا، 2 گھنٹے کام کرتا ہے اور مزے کرتا ہے۔ اور کسی کو خدا ایسی روزی دیتا ہے، صبح 6 بجے اٹھتا ہے، رات کو 12 بجے سوتا ہے، گدھے کی طرح کام کرتا ہے، پھر بھی اس کے کپڑے اچھے نہیں ہوتے، 3 ٹک کا اچھا کھانا اس کو خدا نہیں دے سکتا۔ دیتا ہے مگر اس کے گناہوں کے کارن سے نہیں دیتا۔ انسان اگر اپنی حالت کا خیال کرے تو ہر حالت میں اس کے خود کے گناہ ہیں، اس کے خود کے ہاتھ ہیں، اس لیے ہم مار کھاتے ہیں، ہڑدوت ہوتے ہیں، بے عزت ہوتے ہیں، مال میں بھی، جان میں بھی، اولاد میں بھی، تندرستی میں بھی، سب میں خلل پڑتا ہے، ایمان میں بھی خلل پڑتا ہے۔ ایمان پیٹ میں السر ہے، کسی کو دم کی بیماری ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہو گیا ہے، کسی کو وہاں کی بیماری ہے، کوئی چل نہیں سکتا، کوئی اٹھ نہیں سکتا۔ اب یہ سمجھتے ہو کہ خدا نے بھیج دیا یہ چیزیں؟ ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے بھولیں کی ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں، قدرت کے نیم نہیں پالے، مذہب کے حالات کے اوپر نہیں چلے، اس لیے دل رنج ہو رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے کیریکٹر کا کام ہے۔
کوئی اس کو مانے یا اس کو نہ مانے، مگر یہ کیریکٹر ہے۔ فلاڈیلفیا کی یونیورسٹی میں، امریکہ میں یونیورسٹی ہے، بڑی مشہور ہے، ایک بہت مالدار آدمی کا لڑکا، ایک ہی بیٹا اس کا، کوئی دوسرا بچہ نہیں تھا اور ملینر تھا۔ یہ بیٹا یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر بننے گیا، مگر بڑا روڈ، پیسے کی خماری اور گمان کے کارن سے کسی کو اپنی خاطر میں نہ لاوے، بڑا توچھڑا، بڑا ابھیمانی، خدا بہت برسوں تک سہن کرتا ہے، اور جب لمٹ کسی چیز کی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کی خدا نے لمٹ بنائی ہوئی ہے، ہر چیز کی لمٹ ہے، عبادت کی بھی لمٹ ہے ہمارے لیے، کارن کہ ہماری شکتی اتنی نہیں کہ ہم اپنی شکتی سے عبادت بھی کر سکے۔ جیسے کہ کاراروڑا مشنری کا داخلہ ہمارے سامنے ہے، امام نے فرمایا بھی تو عبادت بند کر، کارن کہ اور زیادہ عبادت کرو گے شیطان بن جاؤ گے۔ کھانا کھانے کی بھی لمٹ ہے، نیند کی لمٹ ہے، ہر چیز کی لمٹ ہے۔ بہت روڈ، بہت پراؤڈ، ابھیمانی، توچھڑا، اس کے کارن سے اس کے دوست گھٹتے گئے، اکیلا رہ گیا، کوئی اس کے ساتھ گھومنے کو تیار نہ ہوئے۔ پیسے کے کارن سے یار دوست جو تھے، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے چمچے ہوتے ہیں لوگوں کے، چمچے کا مطلب کسی کو مکھن مارنے والا، اس کا ہتھیلا بن جاوے، اس طرح سے جب تلک کھلاؤ پلاؤ تب تلک ٹھیک ٹھاک، آہستہ آہستہ اس کے مغز کے اوپر اکیلا پن فیل ہونے لگا، سائیکولوجیکل کیس ہو گیا، خود کو اکیلا فیل کرے، لوگوں میں بیٹھا ہوا تو بھی اس کو ایسا فیل ہوگا کہ میرا کوئی نہیں، میرا کوئی یار نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، مگر خود اس کے عمل کے کارن سے اس کی مغز کی شکتیاں ویک ہونے لگی۔ اس درمیان اس کو کوئی ایک نیچ کلاس کی لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی، اور اس لڑکی سے اس کو ایک بچہ ہو گیا۔ اس بچے کی وجہ سے، شادی سے پہلے بچہ ہوا، اس کی وجہ سے اس کو اس کے ساتھ زبردستی شادی کرنی پڑی۔ دیکھو قدرت کہاں سے کہاں پھینک دیتی ہے۔ باپ کو جب معلوم ہوا، بھاگ کے آیا، ارے یہ تو نے کیا کیا؟ بس اس کی مغز شکتیاں کمزور ہو چکی تھی، پراؤڈ روڈ پہلے سے ہی تھا، پیسہ کارن سے، چھوٹی عمر سے اس کا گھڑتر اس ٹائپ کا تھا، باپ کے ساتھ بھی اچھی طرح سے سلوک نہ کیا، اور باپ نے اس کو بہت منع کیا کہ میں جو کچھ بھی تو بولے میں اس کے لیے کرنے کو تیار ہوں۔ لڑکی کو بھی سمجھایا، وہ پیسہ لے کے چھوڑنے کو تیار تھی، مگر یہ تیار نہ ہوا۔ باپ یہ چاہتا تھا کہ کسی بہت اچھی فیملی میں تیری شادی کی جائے۔ آخر باپ نے اس کو فارغ کر دیا، یعنی اپنی وارثے میں سے نکال دیا، پیسہ بند کر دیا۔ باپ کے ساتھ لڑائی کے کارن سے، اور جو کچھ بھی اس کے غلطیاں اور بھولیں تھیں اس کے کارن سے شادی کر بیٹھا۔ اب اس کو کمانے کی فکر پڑ گئی، اس کی ایجوکیشن بند ہو گئی، ڈاکٹر نہ بن سکا، اور یوں ہی ادھر ادھر کی نوکریاں کرتا رہا، سڑتا رہا۔ 1963 میں جب امریکہ گیا پہلی دفعہ، اور وہاں ڈاکٹر رابرٹ ونسن پیل کے پاس میں ملاقات کے لیے نیو یارک میں گیا، اس نے وہاں اس آدمی کی میری ملاقات کرائی اور اس سارا قصہ سنایا۔ پھر وہ مشن میں آ گیا۔ انسان کہاں سے گر کے کہاں پہنچ جاتا ہے، زندگی کے سارے دھیے خراب ہو جاتے ہیں، ایم سب بگڑ جاتے ہیں، انسان دکھوں میں پڑ جاتا ہے، اوپر بیٹھا ہوتا ہے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ گرنا شاریرک نہیں ہوتا، مانسک ہوتا ہے۔
आत्मिक गिरना होता है। खुदा इंसान को गिरा देता है, हल्का कर देता है, जलील कर देता है। जिसको लोग सलामें करते होंगे, फिर वो लोगों को झुक के सलाम करता है तो लोग मुंह फिरा लेते हैं। यहां हमारी जमात का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक दिन इसी किस्म की बात निकली थी। बहुत बड़ा ऑफिसर अपनी जमात का गुजर गया, अल्लाह उसको अपनी जवाब रहमत में जगा दे। वो रास्ते में निकले, उसको कोई सलाम नहीं करता था, उसके स्वभाव के कारण। इंसान सिर्फ खा पी के सो रहने का नाम नहीं, उसके अमल अमाल का नाम है। उसमें इंसानियत होनी चाहिए, उसमें अच्छे गुण होने चाहिए, दूसरों की काम आवे, दूसरों की मदद करे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको अपने परवरदिगार का भी ख्याल हो कि मेरी ये 150 वर्ष की जिंदगी एक दिन खत्म होने वाली है। मजहब इंसान को इस बात के लिए सोच विचार देता है। इंसान सोचता है मजहब के कारण से, मजहब की वजह से, कि मुझे एक दिन मर के खुदा के पास जवाब देना है। हजरत ईसा नबी फरमाते हैं, अगर कोई तुम्हारा दरवाजा ठोकता है और तुम उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते तो याद रखो वहां ऊपर तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोला जाएगा। रसूल पाक फरमाया करते थे, ऐ लोगों, मैं तुमको इस बात के लिए वारंवार बोलता हूं कि तुम किसी पे रहम नहीं करोगे, तुम्हारे ऊपर रहम नहीं किया जाएगा। इंसान कुछ नहीं, एक 10 इंच का सांप इंसान को काट खावे ना तो इंसान मर जाता है। छोटा सा एक मच्छर इंसान को काटता है तो इंसान 8-10 दिन बुखार के अंदर तलमलाता है। इंसान की कोई औकात नहीं। अपना स्वभाव, अपना कैरेक्टर, अपना चाल चलन, अपने आचार विचार इंसान को ऐसे रखने चाहिए कि ये याद रहे कि आज शायद मैं सुख में हूं, शायद मेरे ऊपर कोई बला आ जाए, क्योंकि किसी तरफ से बला आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, इंसान को मालूम नहीं। बला आने के लाखों रास्ते हैं खुदा के पास, हमको सजा देने के बहुत से रास्ते हैं उसके पास। हम कब किस बला में फंस जाएं, कब किस मुसीबत में फंस जाएं, बैठे बैठे कोई ऐसी आफत आ जाती है कि इंसान परेशान हो जाता है। हमेशा डर के चलो, हमेशा डर के चलो। आज हमारी कौम की आज से 10 बरस पहले जो हालत थी, आज वो हालत नहीं। हम अपने देश में बेइज्जत हो गए हैं। ये हमारा देश है। आज हमारा देश हमको इज्जत की नजर से नहीं देख रहा। एक इस्माइली बच्चा, ये तो थोड़े दिन की बात है, मगर इस किस्म के बहुत से वाकयात मेरी नजर में आए। एक गवर्नमेंट की पैरास्टेटल बॉडी के अंदर नौकरी के लिए अर्जी की, इंटरव्यू में गया, लास्ट वीक की बात है। अच्छी बड़ी पोस्ट थी, उसको मिल जाती, 1800 शिलिंग से चालू करता, और भी उसको अलाउंस बैलाउंस रहने के मिलते 2000 शिलिंग की पोस्ट थी उसकी। इंटरव्यू में उसको पूछा गया, इस्माइली हो? कि हाँ। इंटरव्यू ऑफिसर कहता है, तुम इस्माइली लोग, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम भाग जाओगे, सॉरी ये पोस्ट में तुमको नहीं दे सकता। वहां एक गोवा को रखा गया, गोवन को, इस्माइली को निकाल दिया गया। आज का पेपर पढ़ा, उसके अंदर मेजॉरिटी इस्माइली हैं जो भाग गए हैं। गैर लोग ये समझते हैं कि इस्माइलियों को आगा खान की दौड़ बनी है, शायद इसके लिए इस्माइली ऐसा करते हैं, लेकिन इस्माइली बेवकूफों ने अपनी सारी कौम का नाम खराब किया है। गलत दौरबनी के कारण से आज हमारी ये हालत हो गई, मगर ये हमारे गुनाहों की सजा है, ये हमारे गुनाहों की सजा है।
اور بھی ملے گی. سزا ابھی باقی پک نہیں گئی، باقی ہے. کتنی باقی ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم سزا کے اندر سے گزر رہے ہیں. سزا خلاص نہیں ہوئی، سزا چالو ہو چکی ہے ہمارے اوپر. باقی ہے. کتنی باقی ہے مولا جانتا ہے. ہم اس وقت بکھڑی ویلا میں سے نکل رہے ہیں، اور آج بھی ہمارا حال آپا دھاپی کا یہ ہے کہ کبھی کسی ایک بلڈنگ کے اندر کوئی ایک بھائی کوئی کیک بناوے یا کوئی تھوڑا سا سامان رکھ کے آجو بازو میں بیچتی ہوئے، اور کوئی ایک اسماعیلی بدماش اس کی حالت ٹھیک نہ رہی، یعنی اس کے ساتھ کبھی ساری اچھا سلوک نہیں رہا، تو پولیس میں جا کے دوسروں میں جا کے وہ شکایتیں کر کے آتے ہیں کہ یہ دوسرے مالک کے اوپر یا فلانی اسکیم کے اندر یا فلانے ٹھکانے ہماری فلانی بائی بھجیے بیچتی ہے، کوئی بولے یہ ٹونگوے بیچتی ہے، کوئی بولے یہ کیک بیچتی ہے، اور ہم چاڑیاں کھا کے آتے ہیں. حسد ہماری قوم میں سے نکلا نہیں. 50 برس سے امام کے فرمان ہوتے ہیں، حسد چھوڑو، حسد چھوڑو. ہماری آج حالت یہ کیوں ہے؟ ہم سے تو بنیانی بہت اچھے ہیں، اسناشری اچھے ہیں. ارے گون چھوٹی سی قوم ہے، وہ ہم سے اچھے ہیں. کون سی بات ہے ہمارے اندر جو آج سر اونچا کر کے ناک اونچا رکھ کے ہم چل سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. پیسہ خراب ہوا، عزت خراب ہو گئی، کئیوں کا ایمان بھی ڈول گیا. یہ آج ہماری حالت کہ آج ایک اسماعیلی بچہ کہیں نوکری کے لیے جاتا ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو یہ کہے کہ تم اسماعیلی ہو، تم کو نوکری نہیں ملے گی. الٹا ہو گیا. جو 2 برس پہلے تم اسماعیلی ہو، آؤ خوشی کے ساتھ آؤ، آج اونٹا پڑ گیا. کیوں؟ کس کا وانک؟ غیروں کا وانک. ہمارے گناہ ہیں، ہماری سزا کا ٹائم چالو ہو چکا ہے، اور ہم سزا میں سے پار ہو رہے ہیں. سزا باقی ہے، سزا ملے گی، سزا مل رہی ہے. پاکستان میں بھی بہت سے لوگ گئے ہیں، ابھی تک تھوڑا ٹھکانا میجورٹی کا نہیں ہوا. منتشر ہو گئے، بکھر گئے، ہم لوگ چھن بن ہو گئے، تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر، تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر. ایک سی گائیوں کے ٹوڑے کے اندر آ جاوے تو گائیاں کس طرح بھاگتی ہیں، آنکھیں بند کر کے منہ اٹھا کے جدھر آیا ادھر بھاگ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے. ہمارا جت، ہماری یونٹی، ہماری انٹیگریٹی، ہماری سولیڈیرٹی، ہماری شکتی، ہمارا پربھاؤ، ہماری نامنا سب ختم. ایک باقی اور سر کے اوپر چھتر مولا کا نام باقی ہے، بس اس کی وجہ سے تھوڑا سا باقی ہے، وگرنہ اندر کی حالت کچھ نہیں، کچھ نہیں. ہماری قوم کے اندر کچھ نہیں ہے. ادھر بیٹھے ہوئے سب، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک جماعت میں بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں آج ہماری حالت بڑی خراب ہے. پولیس میں جا کے ہم رپورٹیں کر کے آتے ہیں اپنے بھائیوں کے وروج میں، اور دوسری جگہوں کے اوپر بہت سی قسم کی ہم چاڑیاں اور چگلیاں کھا کے آتے ہیں اپنے بھائیوں کے وروج میں. غیروں کو تو پتہ نہیں لگتا، لیکن ہماری ہی قوم کے اندر یہ سڑے ہیں، ہمارے ہی لوگ دروہی ہیں، ہمارے ہی لوگ اندر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب ہماری گناہوں کے کارن سے. موج شوق، کھانا پینا، لینا دینا، پھرنا پھرنا، اور اس میں پھر ہم روڈ ہو گئے، توچھڑے بن گئے، ابھیمانی ہو گئے، میرے جیسا کوئی نہیں یہ سمجھنے لگ گئے. ابھی بھی چانس ہے بچنے کا. ہم پسار ہو رہے ہیں اس مصیبت میں سے، اور یہ مصیبت کافی لمبی چلے گی. کافی لمبی مصیبت میں سے نکلنا ہے ہم کو. اس کے اندر اپنے ایٹیٹیوڈ کو، یعنی سوبھاؤ کو اور ورتنک کو چینج کرو مومنو. امام کے فرمانوں کو یاد کرو. گئے 10 برس میں جتنے امام نے فرمان کیے ہیں 12 برس کے اندر، سب فرمان اپنے گھروں میں پڑھو. امام نے دنیا دین کی سب باتیں ہم کو بتائی ہیں. جب سے غازی کے اوپر آیا، اس بات کو آج 15 سال ہوئے ہیں مولا غازی کے اوپر آئے.
15 साल के अंदर उसने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी। हजरत इमाम ने हमको बहुत दफा कहा कि अपना भपकादार जीवन कम करो, भाइयों की तरह मिल के एक दूसरे के साथ रहो। इस्लाम के अंदर जो भाइयों की भावना है, उस भावना से एक दूसरे के साथ तुम मिलो, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का गला न काटो, पाँव न काटो, खड्डे न खोदो। इस हसद, दुश्मनी, स्वार्थवृत्ति पैदा हो गई हमारे अंदर। हम किसी से लड़ते हैं, हमारी खुद की मर्जी से कोई काम नहीं होता, हम दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। मामूली सी बात के ऊपर हमारा टेम्पर भी शॉर्ट हो जाता है। ये चीजें हमारे ईमान को खलल में डालती हैं, कारण कि ये सब चीजें हमारे मजहब के विरुद्ध हैं। हमारे हर एक इमाम ने आज सैकड़ों नहीं हजारों साल से ये हमारी वर्तनुक रही है। हमको हमारे इमामों की तरफ से ये एक दीन की नसीहत मिलती रही कि जिस वतन में रहो, जिस देश में रहो, उस देश के वफादार तरीके रहो। ये हमारे मजहब का उसूल है। देश के वफादार रहो, कोई भी देश में रहो, जिस देश में रहो उस देश के वफादार रहो, और उस वफादारी का मतलब समझो कि हमको किस तरह से वफादार रहना चाहिए। ऐसा एक भी काम नहीं होना चाहिए कि आखिर जमात को तकलीफ पड़े, जमात का नाम बदनाम होवे। करने वाला भले एक होगा, मगर सारी जमात की तरफ उंगलियां उठेंगी। जिस तरह फैमिली का एक आदमी खुदा न खास्ता जेल में चला जाए तो लोग बातें करेंगे, इसका बेटा जेल में गया है, इसका बाप जेल में गया है, इसका भाई जेल में है, इसका हस्बैंड जेल में है, इसका ये जेल में है। सारी अक्की फैमिली को सहन करना पड़ता है। इसी तरह से सारी कौम को सहन करना पड़ता है। ये विखड़ी वेला, इसमें पंथ कठिन हो गया, मजहब पालना मुश्किल बन जाएगा उसके लिए कि जो दुनियादारी के अंदर पड़ जाएगा, फिर वो मजहब के ऊपर नहीं रह सकता, क्योंकि मजहब उसको बदियों से बचाता है और वो बदियों में पड़ जाता है तो मजहब को तोड़ के पड़ता है। उसके लिए मजहब काम नहीं करता, मजहब मुश्किल बन जाता है, एक चट्टान बन जाती है। इसके लिए हमको पीरों ने बहुत कुछ कहा, बहुत। ओ जीरे मारा हंसा इसर नगरे माहे विख्या नु वेलो वेले की दो विस्तार जहर का भरा हुआ एक वेला जो बहुत फैलता है। फिर कहते हैं तो उसको फल लगा, इंद्रायण फल लगा। ओ जीरे मारा हंसा इंद्रा फल लागा ते तो जम जी। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी कड़वाहट बढ़ती जाएगी। इस गिनान के पाठ को बहुत सी जगह के ऊपर हम लगा सकते हैं, मगर मैं हमेशा जो इस गिनान का मतलब करता हूं वो इंसान का हसद है।
حسد کے ساتھ سوارتھ ورتی ہوتی ہے، سوارتھ کے ساتھ ساتھ ابھیمان ہوتا ہے۔ حسد کون کرتا ہے؟ مومن کا دل نرم ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس کے اندر سوارورتی نہیں ہوتی، وہ آدمی بہت حلیم اور نرم ہمبل ہوتا ہے، نمالا ہوتا ہے، یعنی خود کو اپنے آپ کو ایسی غریبی حالت میں رکھتا ہے سوبھاؤ کے حساب سے، اس میں ابھیمان نہیں ہوتا، کھوٹا ابھیمان اس میں نہیں ہوتا، اس کے لیے اس میں حسد آ ہی نہیں سکتا۔ حسد کے ساتھ اس کی جو برانچیں ہیں، ابھیمان، کرودھ، سوارتھ، یہ سب حسد کے ساتھ چلتی ہیں۔ یہ حسد ہے کہ ہم ایک دوسرے کی چاڑی کھا کے آتے ہیں، سرکار میں بھی دوسری جگہوں میں بھی۔ گئے مہینے میرے پاس ایک شکایت آئی کہ فلانی آفس کے اندر ایک آدمی نے میرے وروج میں میرے آفیسر کو یہ کاغذ لکھا، میرا بڑا دل ناراض ہوا۔ ایک ہی آفس میں دو اسماعیلی کام کرتے ہیں، ایک بڑی پوزیشن پہ ہے، دوسرا چھوٹی پوزیشن پہ ہے۔ اس کے جو بڑی پوزیشن میں ہے، ہو سکتا ہے اس کا بھی اس میں وانک تو ہوئے۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ جتنے بھی ہم کو دکھ ملتے ہیں اس میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، ہماری غلطیاں گناہ ہوتے ہیں، تبھی ہم کو پھر خدا سزا دیتا ہے، کسی کو کھڑا کر دیتا ہے ہم کو پیٹنے کے لیے۔ لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ ایک اسماعیلی دوسرے اسماعیلی کے وروج میں اس کے بڑے آفیسر کو خط لکھتا ہے اور آخر اس کو سسپینڈ کیا گیا، اور اس جگہ کے اوپر اس اسماعیلی کو رکھا گیا کہ جس نے شکایت کی تھی۔ خیر وہ تھوڑے دنوں میں حال کیا اس کا بھی ہوتا ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گا، سچ جھوٹ کا نویڑا خدا کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا، میرا ساتھی ایک تھا، چھوٹی عمر میں امرتسر میں ہم ساتھ کھیلتے تھے، اس کا چاچا مر گیا، چاچے کا ایک ہی لڑکا تھا، اور یہ جو میرا پڑوسی اور دوست تھا یہ لوگ غریب آدمی تھے، ہندو تھا۔ چاچا کچھ 50-55 ہزار روپیہ چھوڑ گیا، اور 1928-30-32 کے اندر، یعنی آج سے لگ بھگ 40 سال پہلے 50,000 روپے بڑی رقم تھی، آج کے 5 لاکھ روپے کے برابر ہو گئے، اور یہ لوگ غریب تھے۔ چاچا ایک گزر گیا، چاچی تو پہلے سے ہی نہیں تھی، لڑکا بالکل اکیلا ہو گیا، اور یہ جو میرے پڑوسی تھے یہ جا کے ادھر اپنے بھتیجے کو لے آیا اور ساری ملکت کا کاروبار اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا۔ لڑکا چھوٹا تھا، بڑا ہوا، یہ چاچا بھتیجے کے مال کے اوپر جو پہلے اس کو اپنے قبضے میں بیٹے کی طرح رکھ کے اور اس کا رکھوال تھا، اس کی نیت آہستہ 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 بدلتی رہی۔ یہ ہوا کہ ابھی لڑکا جوان ہوگا، اپنی ساری مال ملکت مانگے گا، میاں بیوی نے نکی کر کے کچھ مٹھائی بنائی، اس میں زہر بھر دی، اور اس لڑکے کے روم کے اندر رکھ کے آئے، تھوڑا ساتھ دودھ پی رکھا، شام کو کھیل کے واپس آوے، کھانا پینا کھاوے، اس کے بعد یہ مٹھائی کھاوے، دودھ پیے، سو جاوے۔ نیت ان کی یہ تھی کہ یہ کھائے گا، دوسرے دن صبح مردہ اٹھے گا۔ 50-55 ہزار روپیہ ہے، بلکہ اور بھی تھوڑا بڑھ گیا اس کی کرائے کی آوک وغیرہ سے، مگر ہوا یہ کہ اس کا خود کا لڑکا، وہ لڑکا جو تھا بھتیجا جس کو مارنا چاہتے تھے، وہ کسی دوست کے ساتھ کھانے کے لیے اس کے گھر چلا گیا، اور خود کا لڑکا وقت سے پہلے گھر آ گیا۔ گھر پہ ماں تھی نہیں، 1-2 روم کے اندر گھما پھرا تو بھائی کے روم کے اندر دیکھا کہ تھوڑی سی مٹھائی دودھ پڑا ہے، اس نے دودھ پیا، مٹھائی بھی کھائی، اور صبح مر گیا۔
मारने गए थे भाई के लड़के को, मर गया खुद का लड़का। कुदरत नहीं छोड़ती, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुदरत जरूर पकड़ लेती है। 1918 के अंदर मौला ने जब हमको पंजाबी इस्माइलियों को हुक्म किया कि अभी तुम गुप्ती में से निकल के खुले खुले मुसलमान हो जाओ, 1 लाख से ऊपर गुप्ती थे पंजाब में, मगर 40,000 आदमियों ने फरमान माना, 60, 62, 65,000 आदमी नाफरमान हो गए। उनमें से एक राधा कृष्ण नाम का आदमी था। ये जो बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, इन्होंने शायद ये राधा कृष्ण के नाम सुना होगा, किताबें भी पढ़ी होंगी। राधा कृष्ण बदमाश अपना इस्माइली था, पहले काफर हो गया, आर्य समाजियों में चला गया और उसने हमारे मजहब के विरुद्ध में सब किताबें वगैरह सब चीजें जानता था, मजहब के विरुद्ध में किताबें लिखनी शुरू कर दी, बहुत प्रोपेगेंडा किया। मौला ने 1922-23 के अंदर मिशनरी हुसैनी को वहां भेजा पंजाब के अंदर। हुसैनी मिशनरी बहुत इसको मिलने की ट्राई करते रहे, मगर ये आगे आगे हुसैनी मिशनरी पीछे पीछे मुलाकात न हुई। 5 साल इसने बहुत हमारी बेइज्जती की, बहुत हैरान किया हमको, मगर किसी भी इस्माइली को कोई नुकसान न हुआ, कारण कि पंजाब में मुसलमानों की मेजॉरिटी, मुसलमानों का जोर, और हमको हमेशा गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन मिलती रही और मुसलमान भी हमारे साथ रहे। भले इसने बहुत शरारत की, लेकिन एक भी इस्माइली को जान का, माल का, कोई तरह का नुकसान नहीं हुआ, यानी ये फेल गया। कुछ पंजाबी इस्माइली जवानों ने बॉम्बे में आके साहब के पास अरीजा रखा कि खुदावंद ये बहुत बोलता है, अभी सहन नहीं होता, और हम लोगों ने ऐसा नक्की किया है कि कांटा निकाल देना। सब फरमाया बिल्कुल नहीं, सब्र करो। देखो सब्र हमारी मीरास है, मीरास कहते हैं वारसे को, मौला कहते हैं सब्र हमारी मीरास है। ये रसूलुल्लाह की हदीस है कि सब्र मेरी मीरास है, मुझको वारसे में सब्र मिला है, सब्र करो, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। 1 बरस के बाद एक खून के केस में राधा कृष्ण पकड़ा गया। इसने एक किताब निकाली थी, 25 खुली सवालों की एक बुक निकाली थी, और वो 25 सवालों का जवाब मिशनरी वर्ते जी ने दिया था। एक केस में कोई ऐसी जगह था रावल